زبان سے ایمان کا اظہار کافی نہیں بلکہ دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج پہلی تراویح جو سورہ فاتحہ سے سیقول کے ربع تک پڑھی جاتی ہے، اس کی تفسیر، خلاصہ تفسیر سن لیجئے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی تمام رکعات کا لازمی حصہ ہے۔ یہ مختصر سورت جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، تمام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ تمام تعریفیں جو اب تک کی گئیں یا آئندہ کی جائیں گی سب اللہ کے لائق ہیں، کیونکہ وہ مہربان ہے، وہی رحم والا ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، جو راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے اپنا فضل و انعام فرمایا ہے، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ مفسرین نے اسے پورے قرآن کریم کا خلاصہ قرار دیا ہے۔ اس سورت کے 3 بنیادی مضامین ہیں: ایک اللہ کی ربوبیت، دوسرے اللہ تعالیٰ کا لائق عبادت ہونا، تیسرے طلب ہدایت۔ اس طلب کا جواب قرآن کریم سے دیا گیا ہے، یعنی جو ہدایت مانگ رہے ہو وہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، جس کا آغاز ذالک الکتاب سے ہوتا ہے، اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس راہ ہدایت کے تم طلبگار ہو وہ یہی کتاب ہے۔ اس صورت میں بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ایمان کی بنیادی اصول، توحید، رسالت اور آخرت کا اجمالی ذکر ہے۔ آخر میں ان عقائد کا مفصل ذکر ہے۔ درمیان میں عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق تفصیلی ہدایات ہیں۔ سورت کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تاہم اس کا وجود بھی فوائد سے خالی نہیں۔ ان کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ ان کے پڑھنے سے فوائد و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کا علم نہ ہو۔ سورہ بقرہ کا آغاز اس آیت سے کیا گیا کہ اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، یہ کتاب متقین کے لیے رہنما ہے۔ اس کے بعد بتلایا گیا کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 عبادتیں ہیں۔ ان میں سے ایک کا تعلق دل سے ہے، دوسرے کا تعلق بدن سے ہے اور تیسرے کا تعلق مال سے ہے۔ یہ تینوں عبادتیں اس آیت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ان کفار کا ذکر ہے جن کے لیے کفر کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ایمان کی دولت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے ہیں۔ کفار کے بعد منافقین کا بیان ہے کہ آنے والی 13 آیتوں میں انہی کا ذکر ہے کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے، حالانکہ محض زبان سے ایمان کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، حالانکہ در حقیقت بے وقوف یہی منافق لوگ ہیں۔ اہل ایمان بے وقوف نہیں ہیں، یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کے ساتھ پیش آتے ہیں، مطلب بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ مذاق کے طور پہ کسی کو ہم استہزاء کرتے ہیں نا، مذاق کے طور پر کسی کو نیچا دکھانا، اس کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں۔ یہ محض اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ وہ اس سرکشی میں سر سے پیر تک غرق ہیں۔ منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا ہے اور دل میں کفر چھپا رکھا ہے۔ ان کی آخرت بھی خراب ہوئی اور یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ دیکھا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آگے قرآن کریم نے منافقین کی اس بے راہ روی کو 2 مثالوں کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ پھر تمام انسانوں
کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے کفار سے کہا کہ اگر تمہیں ہماری اس کتاب میں جو ہم نے نازل کی ہے ذرا بھی شک ہے، جو ہم نے قرآن نازل کی ہے اس میں ذرا بھی شک ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ اور اس کام میں اپنے معبودان باطلہ سے یا عرب کے فصحاء و بلغاء سے مدد لے لو۔ اس کے باوجود اگر تم کوئی ایسی صورت نہ بنا سکو اور یقیناً نہیں بنا سکو گے تو اللہ سے ڈرو اور دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت اور ان کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایمان کی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے ایک اور بڑی نعمت کا ذکر کیا۔ یہ نعمت تخلیق آدم علیہ السلام ہے کہ ان کی تخلیق کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہے۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ دنیا میں ایسی قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس دن میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی اور ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت حوا کی پیدائش، ان دونوں کو جنت کے ممنوعہ درخت تک نہ جانے کی ہدایت، شیطان کا حسد اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے کا مشورہ اور ان کے نتیجے میں ان دونوں کو اور ان کی آنے والی نسل کو بہشت سے زمین پر جا کر رہنے کا حکم، یہ مکمل واقعہ یہاں مذکور ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو بطور خاص خطاب کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو ان پر نسل در نسل نازل ہوتی رہی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس ہزاروں انبیاء بھیجے گئے، تورات وغیرہ کتابیں نازل کی گئی، فرعون سے نجات دے کر ان کو شام میں بسایا گیا، ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا، ان کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے نکالے گئے، مگر ان کی سرکشی دیکھیے کہ وہ حق پر قائم نہ رہے، انہوں نے پیغمبروں کی اطاعت نہ کی بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل تک کر ڈالا، تورات کی آیتوں میں تحریف کی، رد و بدل کیا، تبدیل کر دیا، ان کے نتیجے میں ان کے لیے دائمی اور ابدی ذلت لکھ دی گئی اور ان پر ایسے ایسے عذاب مسلط کیے گئے جن کو سن سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، بعض پتھروں سے بڑا نفع پہنچتا ہے مگر ان سے تو کسی طرح کا کوئی نفع ہی نہیں اور نہ ان سے خیر کی کوئی امید ہے۔ لگ بھگ 77 آیات میں اس قوم کی بدعمالی، بدعہدی اور ان پر نازل ہونے والے مختلف عذابوں کا عبرتناک تذکرہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل کا بیان ختم کر کے اب حضرت ابراہیم اور ان کے ذریعے بنائے گئے کعبۃ اللہ کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیت اللہ مقام امن ہے اور ہر سال لوگ وہاں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مقام ابراہیم کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور وہ دعا بھی مذکور ہے جو بوقت بنائے کعبہ کے بناتے وقت انہوں نے کی تھی، اے اللہ اس جگہ کو شہر امن بنا، اس کے رہنے والوں کو میوے عطا کر اور ہماری اولاد میں ایک فرما بردار جماعت پیدا فرما اور ان میں ایک رسول انہی میں کا بھیج تاکہ وہ انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائیں، تیری کتاب کی حکمت اور تیرے کتاب کی باتوں کی تعلیم دے اور ان کی اصلاح کرے۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بعثت نبوی کی صورت میں قبول ہوئی۔ یہاں سے قرآن کریم کا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا آغاز تحویل قبلہ کے بدل جانے کے معاملہ سے ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16-17 مہینوں تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا۔
اس پر یہود و مشرکین اور منافقین کہنے لگے پہلے تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے جو پچھلے تمام انبیاؤں کا قبلہ تھا، ابھی نہیں کیا ہو گیا کہ اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے لگے۔ ان آیات میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ مشرق و مغرب سب جہتیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، اصل چیز تو عبادت ہے۔ ہم نے یہ قبلہ اس لیے بدلا تاکہ پتہ چل جائے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ان کی اتباع سے روگردانی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد بتلائے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہارا تمام قبلوں سے افضل ہے، تمہارا قبلہ تمام قبلوں سے افضل ہے، ایسے ہی ہم نے تم کو تمام امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبر کو تمام پیغمبروں سے کامل اور برگزیدہ بنایا ہے۔ تحویل قبلہ کی حکمتوں کا ذکر تقریباً 11 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں ہیں، مثلا یہ کہ وہ صبر اور نماز کا دامن تھامے رکھے، اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہے، آزمائشوں سے نہ گھبرائے، بلکہ ایسے حالات میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے۔ اس کے بعد حج اور صفا مروہ کا بیان ہے۔ زمین و آسمان، رات اور دن، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں، ہوائیں، بادل وغیرہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور ان میں غور و فکر کے لیے بہت کچھ ہے۔ آخری رکوع میں لوگوں کو حلال و پاکیزہ رزق کھانے کی اور برے کاموں اور بے حیائی کے افعال سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ تمہارے لیے مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔ یہ رہی آج کے تراویح کی تفصیل۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ڈیلی تراویح کے حساب سے ڈیلی کا ڈیلی آپ کو خلاصہ تفسیر ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں، گھر میں، احباب میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے بچوں میں ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں رمضان مبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کے ایک ایک وقت بہت قیمتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے ایک ایک وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔